بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ رمضان المبارک کے اعمال، روزہ رکھنے کے آداب میں سے ساتواں ادب افطار و سحر میں اعتدال کے ساتھ کھانا ہے۔ اعتدال اور میانہ روی سے ہر چیز کے اندر حسن اور خوشنمائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت محمدیہ میں اعتدال کی صرف ترغیب ہی نہیں بلکہ حد درجہ تاکید بھی کی گئی ہے۔ کھانا پینا بھی ایک ایسا عمل ہے جس میں افراط و تفریط سے بچنا، اعتدال کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ کھانے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اور یہ نفع مند ہونے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سحری میں حفظ ما تقدم کے نام پر اور افطاری میں تلافی ما فات کے نام پر خوب ڈٹ کر کھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی بجائے سستی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں نیند اور آرام کا تقاضا بڑھ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اعمال کی ادائیگی میں کمر کسنا مشکل اور گراں ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو تراویح اور قیام اللیل جیسی عظیم عبادت متاثر ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے کھانے پینے میں اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا اکابر و مشائخ کے حوالے سے روزے کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا چاہیے کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزہ کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ فضائل رمضان 29۔ شکم پوری کی مذمت پر چند احادیث۔ حضرت مقدام ابن ماد یکرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم اکلات یقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه۔ کسی شخص نے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا، ابن آدم کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکے، اور اگر لا محالہ کھانا ہی ہے تو اس طرح کھاؤ کہ پیٹ کا ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، ایک تہائی سانس لینے کے لیے چھوڑنا چاہیے۔ شعب الایمان 5263۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، الکافر یأکل فی سبعۃ امعاء والمؤمن یأکل فی معٍ واحد۔ کافر 7 آنتیں بھر کر اور مومن ایک آنت بھر کر کھانا کھاتا ہے۔ ترمذی 1818۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے ایک غلام خریدنا چاہا تو آزمانے کے لیے اس کے سامنے کچھ کھجوریں رکھیں۔ غلام نے بڑی کثرت سے وہ کھجوریں کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کثرت الاکل شؤم، بے شک زیادہ کھانا نحوست کا باعث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو واپس کر دیا۔ شعب الایمان 5263۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا بنی لا تأکل شبعا فوق شبع فإنک ان تنبذہ الی الکلب خیر لک۔ اے بیٹے، ایک دفعہ سیر ہو جانے کے بعد مزید مت کھا، کیونکہ وہ کھانا جو پیٹ بھر جانے کے بعد کھایا جائے کتے کے آگے ڈال دینا زیادہ بہتر ہے۔ شعب الایمان 5306۔ حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا جاع القلب وعطش صفا ورق وَإِذَا شَبِعَ وَرَوَى عَمِيَ۔ جب قلب بھوک و پیاس کی حالت میں ہوتا ہے تو صاف اور نرم ہوتا ہے، جب کھا پی کر سیر اور سیراب ہو جاتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ شعب الایمان 5313۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خصلتان تقسیان القلب، کثرۃ النوم و کثرۃ الاکل۔ 2 عادتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، زیادہ سونا اور زیادہ کھانا۔ شعب الایمان 5315۔ حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب وان الجوع عندہ فی خزائن لا یعطیہ الا من احب خاصۃ۔ بے شک اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کو بھی جس سے محبت نہیں کرتے، لیکن بھوک اللہ کا ایسا خزانہ ہے جو صرف انہی کو عطا کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ شعب الایمان 5326۔ حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفتاح الدنیا الشبع ومفتاح الآخرۃ الجوع۔ دنیا کی کنجی سیر ہو کر کھانا ہے اور آخرت کی کنجی بھوک ہے۔ شعب الایمان 5327۔
حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بعض اہل علم سے نقل فرماتے ہیں لا یطمع احد فی السحر مع الشبع، کوئی شخص سیر ہو کے کھانا کھا کر رات کو عبادت کے لیے جاگنے کی امید نہ رکھے، اس لیے کہ شکم پوری کی وجہ سے رات کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ شعب الایمان 5348۔ حضرت ابراہیم خواص ہی ایک اور ارشاد منقول ہے، وہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب ثلاثتا ویبغض ثلاثتا فاما ما یحب فقلۃ الاکل وقلۃ النوم وقلۃ الکلام واما ما یبغض فکثرۃ الکلام وکثرۃ الاکل وکثرۃ النوم، بے شک اللہ تعالیٰ تین چیزیں پسند اور تین چیزیں ناپسند کرتے ہیں۔ پسندیدہ تین چیزیں کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا ہے، اور ناپسندیدہ تین چیزیں زیادہ بولنا، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا ہے۔ آٹھواں ادب اللہ سے ڈرتے رہنا۔ روزہ کا ایک ادب یہ ہے کہ روزہ دار کو اپنے روزے کے قبول ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کے ساتھ ساتھ قبول نہ ہونے کے بارے میں ڈرتے بھی رہنا چاہیے، تاکہ بالکل مطمئن ہونے کی وجہ سے اس کے آداب کا لحاظ رکھنے سے بے فکر نہ ہو جائے، اور مایوس ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کے سلسلے کو ترک ہی نہ کر بیٹھے۔ دونوں ہی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اسی کو خوف و رجا کی درمیانی کیفیت کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔